محترم ناظرین کرام، برصغیر کی اسلامی تاریخ میں دارالعلوم دیوبند ایک عظیم دینی ادارہ ہے جس نے مسلمانوں کے ایمان، عقیدہ اور تہذیب کی حفاظت میں بنیادی کردار ادا کیا۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد جب مسلمان سیاسی، معاشی اور تعلیمی اعتبار سے زوال کا شکار ہو چکے تھے، اس وقت حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا نے 1866 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ اس ادارے کی کامیابی کا راز اس کے وہ 8 بنیادی اصول ہیں جنہیں اصول ہشتگانہ کہا جاتا ہے۔ یہی اصول اس عظیم تعلیمی تحریک کی بنیاد اور قوت ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا پہلا بنیادی اصول خالص دینی مقصد ہے۔ اس ادارے کا قیام کسی دنیاوی فائدے، شہرت یا اقتدار کے لیے نہیں کیا گیا، بلکہ صرف اللہ کی رضا، قرآن و سنت کی خدمت اور امت مسلمہ کی اصلاح کو مقصد بنایا گیا۔ اخلاص ہی وہ طاقت ہے جس نے دارالعلوم دیوبند کو عالمی سطح پر قبولیت عطا کی اور اس کی دعوت کو دور دور تک پہنچایا۔ دوسرا اصول عوامی تعاون پر انحصار ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے ابتدا ہی سے سرکاری امداد قبول نہیں کی، بلکہ مسلمانوں کے چندوں اور قربانیوں پر اعتماد کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ادارہ سیاسی دباؤ اور حکومتی مداخلت سے محفوظ رہا اور حق بات کہنے میں آزاد اور بے خوف رہا۔ تیسرا اصول سادگی اور قناعت ہے۔ دارالعلوم کے اساتذہ اور طلباء نے ہمیشہ سادہ زندگی کو اپنایا۔ یہاں تکلفات اور نمود و نمائش کے بجائے زہد، تواضع اور تقوی کی تربیت دی جاتی ہے تاکہ علم کے ساتھ عمل بھی پیدا ہو اور طالب علم دنیا پرستی سے محفوظ رہیں۔ چوتھا اصول دینی ماحول کی حفاظت ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں ایسا ماحول قائم کیا گیا جہاں نماز کی پابندی، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار اور سنتوں پر عمل کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے۔ یہاں تعلیم محض کتابی نہیں بلکہ عملی تربیت کے ساتھ ہوتی ہے تاکہ طلبہ علم کے ساتھ اخلاق اور کردار میں بھی مضبوط بنیں۔ پانچواں اصول علم کے ساتھ اصلاح باطن ہے۔ دارالعلوم کے نظام میں تزکیہ نفس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ طلباء کو تکبر، حسد، ریاکاری اور دنیا کی محبت سے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے اور انہیں اخلاص، صبر، عاجزی اور حسن اخلاق کی تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ معاشرے میں اصلاح کا ذریعہ بن سکیں۔ چھٹا اصول مسلکی اعتدال اور امت کی وحدت ہے۔ دارالعلوم دیوبند اہل سنت والجماعت کے مسلک پر قائم ہے، مگر اس کے ساتھ اعتدال، حکمت اور رواداری کو اختیار کیا گیا ہے۔ فرقہ واریت، شدت پسندی اور باہمی نفرت سے بچتے ہوئے امت کو جوڑنے اور دین کی صحیح تصویر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ساتواں اصول مضبوط دینی نصاب ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے درس نظامی کو بنیاد بنا کر ایسا نصاب تربیت دیا، ایسا نصاب ترتیب دیا جس کے ذریعے طلباء قرآن و حدیث، فقہ، عربی زبان اور دیگر اسلامی علوم میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔ یہ نصاب آج بھی برصغیر اور دنیا کے مختلف ممالک کے مدارس میں رائج ہے اور دینی تعلیم کا مضبوط ذریعہ بنا ہوا ہے۔ آٹھواں اصول باصلاحیت اور باکردار علماء کی تیاری ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا اصل مقصد ایسے علماء تیار کرنا ہے جو علم میں پختہ، کردار میں مضبوط، دعوت کے جذبے سے سرشار اور امت کی صحیح رہنمائی کرنے والے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اس ادارے نے ایسے عظیم علماء پیدا کیے جنہوں نے دنیا کے مختلف حصوں میں اسلام کی خدمت انجام دی۔ ان اصولوں کی برکت سے دارالعلوم دیوبند نے بے شمار خدمات انجام دیں۔ لاکھوں طلباء یہاں سے فارغ ہو کر دین کی خدمت میں مصروف ہوئے، ہزاروں مدارس قائم ہوئے، عقیدہ اہل سنت کو استحکام ملا اور مسلمانوں میں
دینی شعور بیدار ہوا۔ آج دنیا کے مختلف ممالک میں قائم مدارس دارالعلوم دیوبند کے فیض سے وابستہ ہیں۔ موجودہ دور فتنوں، الحاد، بے دینی اور اخلاقی زوال کا دور ہے۔ ایسے حالات میں اصول ہشتگانہ کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ اصول ہمیں سکھاتے ہیں کہ تعلیم کو اخلاق کے ساتھ آگے بڑھایا جائے، دین کو دنیاوی مفاد سے محفوظ رکھا جائے اور نئی نسل کو علم اور کردار دونوں سے آراستہ کیا جائے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے اصول ہشتگانہ صرف ایک ادارے کا منشور نہیں بلکہ پوری امت کے لیے رہنمائی کا چراغ ہے۔ اگر ہم ان اصولوں کو اپنی تعلیمی، دینی اور سماجی زندگی میں اپنا لیں تو امت مسلمہ دوبارہ عزت اور سربلندی حاصل کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اصولوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور انہیں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، پھر ملتے ہیں جلد ہی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔